الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 183 سے لے کر 186 تک. اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں جو آیات پڑھی تھی 178 سے لے کر 181 تک، تو ان آیات میں دو قسم کے 182 تک ان آیات میں دو قسم کے مسائل ذکر کیے گئے تھے. ایک تو وہ مسائل ہیں جن کا تعلق قصاص کے ساتھ ہے، قصاص اور دیت کے ساتھ ہے، اور ایک وہ مسائل ہیں کہ جن کا تعلق وصیت کے ساتھ ہے. تو قصاص و دیت کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے تھے، اور اسی طرح وصیت کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے عرض کر دیے تھے. البتہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص و دیت کے مسائل میں جس طرح ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، تو لہذا آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے. تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وہم یا یہ شک و شبہ پیدا ہوا ہو کہ شاید کسی بھی آزاد کے بدلے میں کسی بھی آزاد کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور غلام کے بدلے میں کسی بھی غلام کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور عورت کے بدلے میں کسی بھی عورت کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اگر یہ مفہوم کسی کے ذہن میں آیا ہے تو یہ درست نہیں ہے. در حقیقت یہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے یہ اس دور کے دستور کے متعلق بیان نازل کیا گیا ہے. اس دور میں جو دستور تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے کا ایک فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کرتا اور قتل کرنے والا معزز ہوتا، اور جس کو وہ قتل کرتا وہ ایک عام آدمی ہوتا، تو قاتل معزز اور مقتول ایک عام آدمی. تو جب بدلہ لینے کی بات آتی تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جس طرح قاتل معزز ہے، جس طرح مقتول عام آدمی ہے، تو عام آدمی کے بدلے میں عام آدمی کو ہی قتل کیا جائے، اور جو معزز آدمی ہے، مکرم یا بڑا آدمی ہے قبیلے کا، اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ قتل کیا جائے تو جس طرح مقتول عام آدمی ہے تو اس قاتل کے قبیلے میں سے کسی عام آدمی کو لے کر کے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ایک دستور تھا ان لوگوں کے ہاں. یا پھر اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ مقتول معزز ہوتا اور قاتل ایک عام آدمی ہوتا، مقتول جو ہے ایک بڑا آدمی ہوتا، معزز ہوتا، اپنے قبیلے کا بڑا آدمی ہوتا،
جبکہ اس کو قتل کرنے والا دوسرے قبیلے سے وہ ایک عام آدمی ہوتا. تو اب یہاں پر جب قصاص کی بات آتی, دیت کی بات ہوتی, تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ مقتول معزز ہے اور ایک قبیلے کا سردار ہے, تو لہذا اس کے بدلے میں قاتل کے قبیلے کا جو معزز اور جو سردار ہے اس کو قتل کیا جائے. یا پھر چونکہ وہ معزز تھا, وہ بڑا آدمی تھا, قبیلے کا سربراہ تھا, تو اس کے بدلے میں قاتل کے قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل کیا جائے. اگر اس قبیلے کے معزز اور بڑے شخص کو قتل کرنا گوارا نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دستور کی نفی کر دی کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا اور غلام کے بدلے میں غلام قتل ہوگا, غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا, اور آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا, اور عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی. باقی جہاں تک یہ مسئلہ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ جب کوئی شخص قاتل ہو اور اس کا پتہ چل جائے ایک شخص قاتل ہے, قاتل خود اعتراف کرتا ہے یا گواہوں نے گواہی کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ قاتل ہے, تو اب اسی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس قاتل کے قبیلے میں سے کسی آدمی کو لے کر کے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہوگا. قاتل جب معلوم ہو جائے, اور معلوم کس طرح ہوگا, قاتل کے معلوم ہونے کے دو طریقے ہیں کہ قاتل خود اعتراف کر لے کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا, پتہ چل گیا کہ یہ قاتل ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اعتراف تو نہ کرتا ہو لیکن گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص فلاں آدمی کو قتل کر رہا تھا. تو ان گواہوں کی گواہی کی صورت میں اگر وہ گواہیاں سچی ہیں تو پھر اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے گا. لہذا جب کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قاتل ہے تو پھر اسی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس قبیلے کے کسی بھی شخص کو لے کر کے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھا پچھلے درس کی روشنی میں. آج ہم جن آیات کو میں نے پڑھا ہے ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, بالکل اسی طرح جیسا کہ یہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر. کیوں فرض کیے گئے ہیں, حکمت کیا ہے روزوں کی فرضیت میں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ اور برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا ذکر کیا ہے. دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن شہادتین کا اقرار کرنا, اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. اور دوسرا رکن نماز قائم کرنا, تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھا رکن یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا, اور 5واں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا جو اس کی طاقت رکھتا ہو. تو اسلام جن 5 بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. اور یہ جو کتبہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی فرض کیا جانا ہی ہے, جس طرح کہ اس سے پہلے قصاص کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. بالکل وہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. تو روزے اسلام کے اندر فرض کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کوئی سنت یا نفلی عمل نہیں ہے کہ جو چاہے تو کر لے اور جو چاہے چھوڑ دے, نہیں, بلکہ تمام اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور کس طرح فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. روزوں کی فرضیت کے لحاظ سے یہ حکم ایک جیسا تھا, فرضیت کے لحاظ سے یہ حکم ایک جیسا تھا. پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے, اس امت پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے. فرضیت کے لحاظ سے مماثلت پائی جاتی ہے, فرضیت کے لحاظ سے مماثلت پائی جاتی ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے بالکل اسی طرح سے اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. لیکن مقدار میں اور ایام کی تعیین میں اختلاف تھا.
پہلی امتوں میں اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ اس امت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ خاص کر دیا گیا کہ اس ایک مہینے کے روزے اس امت کے اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے، اس طرح یہ مقدار اور یہ ایام کی تعیین پہلے نہیں تھی، یہ تعیین اس امت کے لیے ہے۔ تو مقدار میں یا تعداد میں اور ایام کی تعیین میں تو اختلاف تھا، لیکن فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فرضیت پہلے بھی تھی اور اس امت کے لیے بھی ہے، اور اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور یہ روزے فرض رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان کس طرح متقی بنتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ متقی کا جو لفظ ہے یا تتقون کا جو لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور تقویٰ کا جو لفظ ہے یہ وقایہ سے ہے، وقایہ کا معنی بچنا ہے، کہ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ کس سے بچنے والے بن جاؤ؟ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی زبان سے کہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں تو صرف زبان کے ساتھ کہنے سے انسان متقی نہیں بنتا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، جب تک وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو پاک نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے یہ روزے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھیں تو روزے کی حالت میں یقیناً آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا، اور خوف کی بنا پر آپ پھر گناہیاں نہیں کریں گے، آپ غیبت نہیں کریں گے، آپ چغل خوری نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کی وجہ سے گویا کہ آپ زبان سے ہونے والی جو برائیاں ہیں ان سے آپ بچ گئے۔ آپ نے غیبت سے پرہیز کیا، جھوٹ سے پرہیز کیا، گالی گلوچ سے پرہیز کیا، اور اسی طرح چغل خوری سے پرہیز کیا۔ تو گویا روزہ سبب بنا آپ کے تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، اللہ کے خوف کا سبب بنا۔ تو اس طرح تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑا ہدف ہے، بہت بڑا مقصد ہے روزے کی فضیلت کا۔ اور یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر روزہ رکھنے سے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے یہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی برائی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، گناہوں سے اجتناب شروع کر دیتے ہیں، اور برائیوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ برائیاں اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ پہلے کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی ترک کرتے ہیں، اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معمولات گناہوں کے اسی طرح کرتے رہتے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے تھے، تو گویا کہ آپ نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اور اگر آپ نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا تو پھر ایسے ہے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، پھر آپ کو روزوں کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر یہ کھانا پینا چھوڑ دے اور یہ گناہوں سے اجتناب نہ کرے، گناہوں سے پرہیز نہ کرے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اگر یہ روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر یہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ روزے آنے والے ہیں، روزوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سخت گرمی کے دنوں میں، لمبے دنوں کے اندر یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، تو جب تک اللہ رب العزت توفیق نہیں دے گا اس وقت تک یہ روزے نہیں رکھے جا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بظاہر ایک مشکل کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اور جب اللہ توفیق دیتا ہے
اللہ کسی کام کو آسان بنا دیتا ہے تو پھر وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اس کام کو کرنا بہت ہی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ آسانی سے اس پر عمل کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا اور اس کا ہدف بھی بیان کر دیا۔ کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ فرمایا ایام معدودات، اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، ایام معدودات، وہ چند گنتی کے دن ہیں۔ وہ چند گنتی کے دن کتنے ہیں اس کی وضاحت اگلی آیت کے اندر ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس رمضان مبارک کے مہینے میں موجود ہو، اس مبارک مہینے کو پالے تو وہ اس مبارک مہینے کے روزے رکھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ چند گنتی کے دن جو ہیں وہ رمضان مبارک کے دن ہیں، ماہ رمضان کے دن ہیں، اور کسی بھی اسلامی مہینے کے دن جو ہیں وہ یا 29 ہوتے ہیں یا پھر 30 ہوتے ہیں، کم از کم 29 اور زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں 29 یا 30، یہ چند گنتی کے دن جو ہیں ان دنوں کے روزے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض کیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، یہاں ایک اور مسئلہ بتا دوں میں، یہ جو چند گنتی کے دن ہیں، ان گنتی کے دنوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گنتی کے دن جو روزوں کے لیے ہیں یہ شروع ہو چکے ہیں؟ ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گنتی کے جو دن ہیں روزوں کے دن یہ ختم ہو چکے ہیں؟ شروع ہونے کا کیسے پتہ چلے گا اور ختم ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا چاند جب نظر آئے گا تو یہ ایام جو گنتی کے دن ہیں یہ شروع ہو جائیں گے، اور جب شوال کا چاند نظر آئے گا تو یہ چند گنتی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا عند رؤیتکم، کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو۔ معنی یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور شوال کا چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ لہذا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ایام معدودات یعنی گنتی کے دنوں جو کہ روزوں کے لیے ہیں، ان گنتی کے دنوں کا آغاز اور ان گنتی کے دنوں کا اختتام یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ اس کے لیے جو معیار مقرر کر دیا گیا ہے وہ چاند کو دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چاند کو دیکھنا ہے، وہ فلکی حساب نہیں ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ فلکی حساب سے نہیں، کہ فلکی علوم کے ماہرین جب یہ کہہ دیں کہ آج یکم رمضان مبارک ہے تو پھر وہاں سے آپ روزہ شروع کرتے نہیں، بلکہ جب تک چاند نہیں دیکھیں گے فلکی حساب کرنے والوں کا حساب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ فلکی حساب کرنے والوں کا حساب، اور یہ جو کیلنڈر ہوتا ہے آپ کے سامنے، یہ کیلنڈر کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے کہ شعبان کے فرض کریں کیلنڈر میں 30 دن ہوں، لیکن جب رؤیت ہوتی ہے، جب چاند دیکھا جاتا ہے تو 29 کی شام کو ہی 29 شعبان کی شام کو بعض اوقات چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو کیا آپ فلکی علوم کے ماہرین جو ہیں ان کے علم پر عمل کریں گے یا اپنی رؤیت پر عمل کریں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اپنی رؤیت پر عمل کریں گے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ شروع کرو تو چاند کو دیکھ کر شروع کرو، اور روزہ ختم کرو تو چاند کو دیکھ کر ختم کرو۔ تو رؤیت ہلال جو ہے وہ اصل معیار ہے۔ فلکی علوم کے ماہرین کا حساب، اس سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے، اس سے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن اس کو حتمی نہیں جانا جا سکتا۔ حتمی جو چیز ہے وہ چاند کا دیکھنا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ جائے، چاہے وہ 29 شعبان کی شام کو نظر آئے یا وہ 30 شعبان کی شام کو نظر آئے، جیسے ہی چاند نظر آئے گا تو اس کے ساتھ یہ روزے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر 29 رمضان کی شام کو اگر چاند نظر آتا ہے شوال کا تو روزے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس دن نظر نہیں آتا تو پھر یقینی طور پر 30 رمضان کی شام کو چاند نظر آئے گا اور وہ گنتی پوری ہو چکی ہوگی روزوں کی، تو اس کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور شوال کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو ایام معدودات جو چند گنتی کے دن ہیں ان کی ابتدا کیسے ہوگی اور ان کی انتہا کیسے ہوگی، اس کے لیے جو معیار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور وہ ہے رؤیت ہلال۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، لہذا تم میں سے جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے. یعنی سفر کے مرض کے دنوں میں اگر وہ روزے چھوڑتا ہے تو پھر جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ گنتی پوری کرے گا، رمضان کی گنتی پوری کرے گا. وہ اگر رمضان کی گنتی 29 دن تھی، 29 دن کا رمضان تھا تو وہ 29 دن پورے کرے گا، اور اگر رمضان کی گنتی 30 دن تھی تو پھر وہ 30 دن پورے کرے گا. جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں مرض کے ایام میں، اسی طرح سفر کے ایام میں، ان ایام کو پورا کرنا پڑے گا، رمضان کی گنتی کو پورا کرنا پڑے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دے دی کہ مرض کے ایام میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور سفر کے ایام میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص مریض ہو، مریض سے کیا مقصود ہے؟ کہ کوئی بھی بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے. فرض کریں جس کے سر میں درد شروع ہو جائے تو مریض تو ہے نا، وہ سر میں درد شروع ہوا مریض ہے، وہ یہ نزلہ زکام ہو گیا مریض ہوا، وہ مریض ہے. یا اس کو پیٹ کی تھوڑی سی تکلیف ہوگی وہ مریض ہے. تو کیا کوئی بھی مریض روزہ چھوڑنے کی رخصت رکھتا ہے؟ یعنی ہر مریض کو یہ رخصت حاصل ہے؟ نہیں. اس کا جواب یہ کہ نہیں. یہ رخصت اس مریض کے لیے ہے کہ جو اس قدر بیمار ہو کہ بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے اجازت ہے. باقی جہاں تک وہ مریض ہے، یہ ہلکی پھلکی جو بیماریاں جو عام طور پر رہتی ہیں، اس طرح کی بیماریوں میں اگر روزہ رکھنا ممکن ہے تو پھر روزہ رکھنا چاہیے، پھر روزہ قضا نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر دیدہ دانستہ ہلکی پھلکی بیماری آئی روزہ چھوڑ دیا تو یہ درست نہیں ہے. ایسی بیماری ہو کہ جس میں روزہ رکھنا انسان کے لیے باعث مشقت ہو اور اس کی بیماری میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں جتنے دن وہ روزے چھوڑے بعد میں وہ دنوں کو قضا کر لے. اسی طرح سفر کا مسئلہ ہے کہ ہر مسافر اس کو رخصت حاصل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یا اس کے لیے بھی کوئی کنڈیشن، کچھ اس کے لیے شروط ہیں، اس کے لیے کچھ شروط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ سفر ایسا ہو کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت ہو. مثلا آج کل دیکھیں نا سفر کتنا آسان ہے، آج کل سفر بہت آسان ہے. فرض کریں یہاں سے کسی نے دبئی میں جانا ہے، کویت سے دبئی کا سفر کرنا ہے اور تقریباً مشکل سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، بائی ایئر سفر 1.5 گھنٹے کا سفر ہے مشکل سے، یا 1.25 گھنٹے کا سفر ہوگا. اور یہ بائی ایئر سفر جو ہے وہ بہت آسان سفر ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو جس شخص نے رمضان المبارک کے دنوں میں سے کسی دن میں فرض کریں دبئی کا سفر کرنا ہے یا جدہ کا سفر کرنا ہے یا بحرین کا یا عمان کا سفر کرنا ہے، یہ جو مختصر سا سفر ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹوں میں پورا ہو جانے والا بائی ایئر سفر جو ہے، کیا اس سفر میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ دن کی چند گھڑیاں ہوگا، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سفر ہوگا، اور باقی جو ہے وہ یہ آسانی میں ہوگا، سہولتوں میں ہوگا. اور سہولتیں بھی ایسی کہ ماشاءاللہ آج کل ایئر کنڈیشن ہے، آپ یہاں ہیں تو یہاں بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت حاصل ہے، جب جہاں پر جائیں گے وہاں بھی یہ سہولت حاصل ہوگی. تو پھر اس حالت میں روزہ رکھنا چاہیے. اس حالت میں اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور بلکہ روزہ رکھنا چاہیے. رمضان دیکھیں، رمضان مبارک کے روزے رمضان مبارک کے دنوں میں ہی رکھنے چاہیے. مکمل خیر و برکت جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہی مل سکتی ہے. رمضان مبارک کے ایام کے بعد وہ خیر و برکت نہیں رہتی. رمضان کی اپنی خیر و برکت ہے جو رمضان میں ہی مل سکتی ہے. لہذا وہ سفر جس میں روزہ رکھنا باعث مشقت ہو اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ دیکھیں، جس سفر میں مشقت ہو رہی ہو روزے کی وجہ سے تو اس سفر میں روزہ رکھنا درست ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً فتح مکہ کا موقع تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے روزہ رکھا ہوا، سفر کی حالت میں روزہ رکھا ہوا اور وہ گر کر ڈھیر ہو چکا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں.
یہ کس آدمی کے حوالے سے آپ نے کہا؟ اس آدمی کے حوالے سے کہا جس نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا تھا. سفر کی حالت میں روزہ رکھ کے بے ہوش پڑا ہوا تھا, تو اس کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس من البر, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اس جیسا آدمی جو ہے وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھے. تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہو آسانی کے ساتھ, کوئی مشقت نہ ہو, تو پھر روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر مشقت ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے, پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ذرا بات توجہ سے سنتے رہیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن طاقت کے باوجود وہ روزے نہ رکھیں, تو وہ کیا کریں؟ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دیں. یہ اس آیت کا ایک معنی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن طاقت کے باوجود وہ روزہ نہ رکھیں, تو کیا کریں وہ؟ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں. یہ معنی درست ہے, یہ معنی درست ہے. لیکن اس معنی کے ساتھ اگر اس آیت کو لیا جائے تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جب یہ روزہ فرض ہوا تھا تو شروع میں اجازت دی گئی کہ جو شخص چاہے روزہ رکھ لے اور جو شخص روزہ نہ رکھے تو وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے. شروع میں اسی طرح حکم تھا. لیکن بعد میں آنے والی جو آیت ہے اس آیت نے اس آیت کے اس حصے کو منسوخ کر دیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ بعد میں آنے والی جو آیت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ, کہ تم میں سے جو شخص بھی ماہ رمضان کو پالے تو وہ روزہ ضرور رکھے. گویا کہ وہ پہلی جو سہولت تھی کہ جو شخص روزہ نہ رکھے تو روزے کے بدلے میں وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کی جان کو چھٹکارا مل جائے گا, اس کا فرض ادا ہو جائے گا. تو وہ جو سہولت تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ ختم کر دی, اس کو منسوخ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ جو بھی اس مبارک مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے. یہ پہلا معنی ہے اور یہ معنی درست ہے, اور اس معنی کے ساتھ آیت کے یہ حصہ منسوخ ہے بعد میں آنے والے آیت کے ساتھ. یہ بات واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہوگی؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. دوسرا معنی اس آیت کا, دوسرا معنی یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, وہ لوگ جو روزے کی وجہ سے مشقت میں پڑتے ہوں تو پھر کیا کریں؟ وہ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, تو مشقت میں نہ پڑیں, روزہ چھوڑ دیں, اور کیا کریں؟ ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور اس طرح فدیہ ادا کر دیں تو ان کا فرض پورا ہو جائے گا. اور یہ معنی بھی درست ہے, یہ معنی بھی درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن, ترجمان القرآن, جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین, کہ اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دو اور اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تفسیر کی. تو اس تفسیر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اس حصے سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کہ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں, اور وہ ہیں بڑی عمر کے لوگ, اور وہ لوگ جو کہ اس قدر بیمار ہوں کہ جن کے شفایاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو. تو لہذا وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہوں اور جن کو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے, چاہے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جو بیماری ایسی ہو کہ جس سے شفایاب ہونے کی امید نہ ہو, یا پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ وہ خواتین بھی ملحق ہیں, وہ خواتین بھی اسی آیت کے حکم میں آتی ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہوں یا حمل کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتی ہوں, تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ان دنوں کے بدلے میں جن دنوں میں وہ روزے نہیں رکھتی ہیں اور وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ جاتی ہیں, تو وہ ان دنوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں.
2 وقت کا کھانا کھلا دیں. تو گویا کہ اس آیت کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہوں تو مشقت میں نہ پڑیں. کیا کریں وہ اس کی جگہ پہ؟ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک دن کے روزے کے بدلے میں. مشقت میں پڑنے والے لوگ کئی بھی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو مزدور پیشہ لوگ ہیں جو کہ دھوپ میں سخت گرمی کی حالت میں کام کرتے ہیں، اگر وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر بعد میں آنے والے دنوں میں وہ ان روزوں کو قضا کر لیں جب ان کو موقع ملے. لیکن اگر وہ قضا نہیں کر سکتے ہیں اور بالکل ان کو استطاعت نہیں ہے روزے قضا کرنے کی تو وہ یہ فدیہ دے سکتے ہیں. ہاں جی، یہ جو فدیہ ہے یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل روزہ رکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں. مثلا بڑی عمر کے لوگ ہیں، بہت زیادہ عمر رسیدہ لوگ جو کہ روزہ، جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ آنے والی زندگی میں بالکل اس طرح صحت مند نہیں ہوں گے کہ جس میں یہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں. اسی طرح وہ بیمار لوگ کہ جو کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہوں اور اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو. اور اسی طرح باقی جو لوگ جو کہ مشقت محسوس کرتے ہوں اور بالکل روزہ رکھنے سے عاجز ہوں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو فدیہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ مزید بھلائی کرے، مزید صدقہ کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے سے فدیہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن من تطوع خیرا، جو اس سے زیادہ صدقہ کرے، مثلا 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت تو آپ کو دے دی گئی کہ مریض بھی روزے چھوڑ سکتا ہے، مسافر بھی روزے چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح جو مشقت میں پڑتا ہے روزے کی وجہ سے وہ بھی روزے چھوڑ سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزے رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو. کس چیز کا علم ہو تو؟ جو روزے کی فضیلت ہے، جو روزے کا اجر و ثواب ہے، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں. تو روزے کا بدلہ کچھ بھی معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت روزے داروں کو کیا بدلہ دے گا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من صام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے رمضان میں ہی رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ جو عذر والے لوگ ہیں، مریض ہو، مسافر ہو، مشقت میں پڑنے والا شخص ہو، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو پھر روزہ رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر واقعتاً انسان مشقت میں پڑتا ہو مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اگر انسان مشقت میں پڑتا ہو تو پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان روزہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ پہ ایک ایک مسکین کو ہر دن کے بدلے میں وہ کھانا کھلا دے، تو اس طرح اس کا وہ فرض پورا ہو جائے گا. واللہ اعلم. ہم یہاں پر اپنا درس ختم کرتے ہیں، اگرچہ یہ موضوع جو ہے روزے کا یہ جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس موضوع کو مکمل کریں گے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. ایک اعلان ہے. ہاں جی، یہ بھی مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی مریض بھی ہو اور غریب بھی ہو کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے شخص کا تعاون کرنا چاہیے. جو مالدار لوگ ہیں ان کو تعاون کرنا چاہیے ایسے شخص کا کہ وہ کم از کم اس کو اتنے پیسے ضرور دے دیں کہ جن کے ساتھ اتنا مال دے دیں کہ جس کے ساتھ وہ کیا کرے، وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت یہی بنائی ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ ہوں کہ جو
بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتے ہوں اور غربت کی وجہ سے بیچارے فدیہ بھی نہ دے سکتے ہوں، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس آدمی کی حالت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن جو اس معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا تعاون کریں تاکہ وہ اللہ رب العزت کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ایک اعلان ہے یہ کہ انشاءاللہ منگل کے دن، جو منگل کا دن آ رہا ہے 3 جولائی کو، عشاء کی نماز کے بعد مسجد حیا ابراہیم میں جو آپ کے یہاں قریب ہی ہے، اس میں ایک پروگرام ہو رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں محترم مولانا عبدالخالق صاحب درس دیں گے اور ان کا موضوع ہوگا من گھڑت روایات اور امت مسلمہ پر ان کے اثرات، من گھڑت روایات اور امت مسلمہ پر ان کے اثرات۔ اصل میں یہ موضوع وہ پہلے بیان کر چکے ہیں پچھلے خطبہ کے پروگرام میں، شاید اس کا کچھ حصہ باقی ہے، تو اسی موضوع کو مکمل کریں گے اس منگل کے پروگرام میں۔ ایک اور اعلان مسجد حیا ابراہیم جو یہاں قریب ہی ہے، ایک اور اعلان یہ ہے، ایک اور اعلان میرے بھائیو اعلان سن لیں، ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو، آنے والی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی میں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ میں۔ اعلان سن لیں بھائی، اعلان سن لیں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ میں آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ پروگرام ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ میرا ایک درس ہوگا اور اس درس کا عنوان ہے جہنم سے آزادی کے اسباب، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ایک لیکچر ہوگا خطبہ کے پروگرام میں، اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، وہاں کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں۔ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جمعیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ میں ہمارا ماہانہ پروگرام، اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر دے۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 6 مہینے کے جو ہمارے درس ہیں یہاں کے، درس حدیث اور اسی طرح درس تفسیر، یہ دونوں جو درس ہیں یہ MP3 میں تیار کیے گئے ہیں، اور تفسیر اور حدیث کے جو دروس ہیں ہر ایک کے لیے 2 CDs ہیں، یعنی پورے پچھلے 6 مہینے کے جو جتنے بھی درس حدیث ہیں وہ 2 CDs میں آ گئے ہیں MP3 میں، اور اسی طرح تفسیر کے جو درس ہیں وہ بھی 2 CDs میں آئے ہیں۔ تو یہ ساری CDs باہر موجود ہیں، آپ یہ CDs باہر سے لے سکتے ہیں جی۔ ہاں، ایک اور اعلان آپ سالمیہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اہم اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ساتھی ہیں وہ بچوں کی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، بچوں کی تعلیم کا، تعلیم قرآن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دین کی تعلیم بھی ہوگی۔ ابتدائی طور پر یہ تعلیم قرآن کا سلسلہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر تعلیم دین کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے حفظ قرآن بھی کر سکتے ہیں بچے، اور قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کلاس ہے انشاءاللہ یہ 1 جولائی سے شروع ہونے والی ہے، پرسوں انشاءاللہ 1 جولائی سے شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ کہاں ہوگی یہ کلاس؟ یہ کلاس ہوگی جناب المدینہ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، فلیٹ نمبر 3، فلور نمبر 1، بلڈنگ نمبر 18، سبا اسٹریٹ، بلاک نمبر 10، سالمیہ کویت۔ تو یہاں ہمارے ساتھیوں نے ایک چھوٹا سا مرکز بنایا ہے، چھوٹی مسجد ہے یہاں، اسی مسجد کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس کا نمبر 18 ہے، تو اس کے 1st فلور پہ فلیٹ نمبر 3 میں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا بچوں کے لیے، اور یہ شروع ہوگا عصر کی نماز کے فوراً بعد، غالباً 4 بجے شروع ہوگا، 4 بجے شروع ہوگا، یا عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا، اور یہ عشاء تک جاری رہے گا۔ تو یہ مختلف سیشنز ہوں گے۔ تو اس کلاس میں اور اس حلقے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ ابھی شروع ہوگی۔ باہر رجسٹریشن فارم آپ کو مل جائیں گے فہد بھائی کے پاس، تو آپ وہ فارم لے سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ابھی انشاءاللہ فوری طور پہ شروع ہوگا، اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کو اس حلقے میں ضرور بھیجیں، تعلیم قرآن کے لیے بھی اور تعلیم دین کے لیے بھی۔ ایک دو سوالات ہیں جو وہ لے لوں تو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اشراق کی نماز پڑھنی ہے تو اس شخص کو مسجد میں ہی رکنا ضروری ہے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل مسجد میں ہی رکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اسی جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے جہاں پر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ فجر کی نماز جہاں پر پڑھی اسی جگہ پہ انسان بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اور جب اشراق کا ٹائم ہو تو اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو وہ ثواب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ یا کم از کم یہ ضروری ہے
کہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، یا کم از کم اسی مسجد میں ضرور رہیں اور پھر اشراق کے وقت دو نفل پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیا کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو ممنوع وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک کوئی نفل نماز نہیں، اور اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ کا ذکر یا دعا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں اشراق کی نماز گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں فجر سے لے کر اشراق تک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں نا، عورتوں کی مسجد کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہے، وہ جگہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہی ان کے لیے مسجد ہے۔ تو اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھی رہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہیں، جب اشراق کا ٹائم ہو تو نماز پڑھ لیں، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے۔ مشینی ذبح کیا ہوا گوشت یا مرغی حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مشینی طریقے سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ مرغیاں یا دیگر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اگر تو طریقہ ذبح کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہو کہ گردن پہ وہ مشین چلے، وہ تیز دھار آلے والی مشین جو ہے، تیز دھار مشین ہو اور وہ گردن پر چلے، اور اس کے ساتھ اس جانور کا خون بہہ نکلے، تو وہ حلال ہے، چاہے اس کی گردن اتر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گردن اترنے سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے، بس یہی شرط ہے کہ ایسا تیز دھار آلہ چلایا جائے جانور کی گردن پر کہ جس کے ساتھ اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس سے خون بہہ نکلے۔ تو اس کے ساتھ ایک شرط کیا ہے کہ جب یہ مشین چلائی جائے یا تیز دھار آلہ چلایا جائے تو اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا جائے۔ تو ایک ہی مرتبہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے اور اس مشین کو چلا دیا جائے تو اس کے ساتھ ایک ہی بار میں اگر فرض کرے سینکڑوں یا ہزاروں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کی گئی کہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا گیا اور تیز دھار آلہ گردن پہ پھیرا گیا، چلایا گیا۔ وہ آلہ جو ہے وہ چھری بھی ہو سکتی ہے یا کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ جانور کی رگیں کٹ گئیں اور گردن سے خون بہہ نکلا، تو یہ ایک شرعی طریقہ، اسلامی طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ جانور حلال ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ آخری سوال لے لیتے ہیں، کیا قرآن کی کوئی آیت جو یاد ہو وہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ صرف ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے نماز کے اندر۔ سورۃ فاتحہ کی قرأت کے بعد آپ کو اگر ایک ہی آیت یاد ہے، فرض کریں آیت الکرسی یاد ہے، تو آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی، تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ صلاۃ التسبیح والی جو حدیث ہے وہ سنن اربعہ میں موجود ہے، سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، اور اس کی سند کے بارے میں اگرچہ محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا اس حدیث میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ ہاں جی، جو حضرات بیمار ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہم میں یا ہمارے جاننے والوں میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں جتنے بھی بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے، سب کو شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے کئی دوستوں نے پاکستان سے، ہمارے بھائی مظہر ریاض صاحب نے فون کیا، اور اسی طرح ہمارے یہاں کے کچھ بزرگ ہیں، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے کہ ان کو کچھ پریشانیاں لاحق ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی، سب بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ پریشانی جس قسم کی بھی ہوں، کاروبار کی وجہ سے ہوں یا روزگار کی وجہ سے ہوں یا اولاد کی وجہ سے ہوں، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سب پریشانی دور فرمائے، اور اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھائی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔